بابن حل یقال مسجد بنی فلان، مسجد بنی فلان، فلان کی اولاد کی مسجد کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ یہ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ پر رد ہے، ان حضرات پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ ان المساجد للہ، مسجدیں خالص اللہ کی ہوتی ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ ان میں کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ مسجد المنظور ان حضرات کے مسلک کے مطابق مسجد المنظور، مسجد مولانا فضل الرحمن اور مسجد الشیخ فلان، مسجد الشیخ فلان، یہ حضرات فرماتے ہیں ان المساجد للہ، خالصۃ للہ، مسجد خالص اللہ کی ہے، لہذا فلا تنسب الی غیرہ، غیر کی طرف یہ ہے کہ مسجد کی نسبت بھی نہیں ہوگی، مسجد فلان، مسجد فلان، فلاں کی مسجد۔ یہ ابراہیم نخعی ان حضرات کا مسلک ہے، لیکن جمہور حضرات کے ہاں اجازت ہے۔ جمہور حضرات فرماتے کہ مسجد اگر کسی نے بنایا ہے، شیخ زید بن سلطان النہیال نے مسجد بنائی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد الشیخ زید بن سلطان النہیال، مسجد الشیخ بانی کی طرف نسبت کر کے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یا متولی اس کا کوئی ہے، مسجد کا متولی مولی منظور ہے، بنایا نہیں ہے اس نے لیکن وہ متولی ہے، اور اس کی نگرانی کرنے والے امور اور شؤون المسجد جن کو کہا جاتا ہے، مسجد کی حالات جیسے حرمین میں ہوتے ہیں، یہ مستقل اس کے لیے کمیٹی ہوتی ہے۔ تو امور المسجد اور شؤون المسجد متولی کے جو حوالے ہوتے ہیں، تو اس متولی کا جو نام ہے، کوئی سیٹھ ہے یا کوئی بزرگ ہے، اس متولی کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں، یا کسی شخص کی طرف، ایک آدمی مستقل اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد کو جھاڑو دیتا ہے، اب اس جھاڑو دینے والے کی طرف مسجد کی نسبت کر لینا کہ مسجد کا خادم ہے، اس کی اجازت ہے، سمجھے؟ جہاں تک مسجد مسئلہ ہے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لام تملیک کے لیے ہے، اور مسجد کی اہمیت کو ظاہر کریں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام تملیک کے لیے ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوک للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ المشرق والمغرب، المشرق والمغرب مملوکان للہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہیں، المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک اپنی ملکیت میں جس طرح تصرف کرے، یہ لام تملیک کے لیے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد اس کی ملکیت ہے، مسجد وقف کی چیز ہے، اور الوقف لا یملک، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، لیکن نظراً الی الاسباب الظاہریۃ، اسباب ظاہریہ، باقی فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد ہے کسی کی طرف اس کی نسبت ہے، اس میں مسجد میں غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، وہ کون کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسجد کی نسبت صرف اس بندے کی طرف ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو آیت سے جمہور پر رد نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا بہترین آسان جواب ہمارے وہ فارسی اور بلوچوں کا شعر ہے، این امانت چند روزے نزد ماست، این امانت چند روزے نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ امانت چند دن ہمارے پاس ہے، مدرسے کی کتاب پر آپ لکھتے ہیں، سمجھیں، آپ لکھتے کہ ہادہ کتابی، یہ کتاب میری ہے، تو کیا یہ اضافت تملیک کے لیے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میں کہتا ہوں کلن صوتی، یہ میری ٹوپی ہے، یہ اضافت تو تملیک کے لیے، کلن صوتی، ہاذہ کلن صوتی، یہ میری ٹوپی ہے، یہ اضافت تملیک کے لیے، لیکن تم کہہ سکتے ہو کہ کتاب ہاذہ کتابی میں، یہ اضافت تملیک کے لیے نہیں ہے، یہ اضافت ملابست کے لیے، چند دن کتاب آپ کے پاس ہے، اس لیے کہتے ہیں این امانت چند روزے نزد ماست، یہ امانت چند دن ہمارے پاس ہے، در حقیقت مالک ہر شے خدا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو اس قسم کی نسبت ملابست کی وجہ سے اجازت ہے اس نسبت، اور وہ ملابست بنا کی بنیاد پر ہے کہ بانی ہے، یا ملابست تولی کی بنیاد پر ہے کہ متولی ہے، یا ملابست للخدمت، خدمت کی بنیاد پر ہے کہ وہ خدمت کر رہا، اس کی اجازت ہے۔ آپ کو میری فریاد سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کی اجازت ہے مولانا۔ ارے اللہ کے بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلفی لوگ جو ہوتے ہیں نا، بس یہ یعنی ظاہری نصوص کو دیکھتے ہیں، باقی آگے ان کا دماغ جاتا بھی نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں، باقی چھوٹی پتلی باتیں ان کو سمجھ میں آتی بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت اقدس کی دعوت کی بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بن باز آیت من آیت اللہ تھے مولانا، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن اس کا جو حافظہ تھا، جو کچھ اس کی فصاحت و بلاغت تھی، انور شاہ کشمیر بہت دور ہی ہوگا اس سے۔ حضرت اقدس نے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی زمانے کے اندر حسن بصری دیکھنا چاہے تو بن باز کو دیکھیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو عرب کے بڑے بڑے علماء، ان پر جو انہوں نے کتابیں لکھی، بازیت الدہر، سمجھے بھائی جان، وہ کون تھا؟ بن باز رحمۃ اللہ علیہ،
تو بس آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی اس کے لیے. بڑے آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے آنکھوں سے. حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی میزبانی کی انہوں نے، وہ میزبان بنے، مفتی محمود مہمان تھے. تو مفتی صاحب سے فرمایا حل لک ہناک مدرسۃ فی پاکستان، پاکستان میں آپ کا کوئی مدرسہ ہے؟ حضرت نے فرمایا نعم. فرمایا بأی اسم، کس نام سے ہے؟ فرمایا قاسم العلوم، مدرسے کا نام قاسم العلوم. تو فرمانے لگے قاسم العلوم، یہ قاسم العلوم یہ کس طرح آپ نے یہ ہے کہ نسبت کی ہے، جیسے کہ ملتان میں مدرسہ ہے، سمجھے، یہ قاسم العلوم مدرسہ. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو انما انا قاسم واللہ یعطی، علم خزانے سارے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، دینے والا اللہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، لیکن وَأَنَا قَاسِمٌ، میں محمد انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، جو اللہ مجھے دیتا ہے علم میں اپنے پاس نہیں رکھتا. اور یہ ہے کہ اللہ کو، آپ کو بخل اس میں نہیں کرتا، آپ کو یہ ہے کہ میں پڑھاتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ انما انا قاسم سے ہم نے اس نام کو لیا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں محمد قاسم نانوتوی، ایک تیر سے دو شکار ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو ناجائز ہے، آپ محمد قاسم نانوتوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو ناجائز ہے. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ کیوں؟ تو وہی بات ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مساجد مدارس یہ اللہ کی. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے مسجد حرام بیت اللہ کے دروازوں پہ لکھا ہوا کہ باب عمر، باب علی، اور باب بنی شیبہ، اور باب الفہد، اور باب الملک عبدالعزیز، یہ کیا ہے؟ یہ عبدالعزیز کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ تعویل کرتے ہیں. بن باز نے کہا کہ آپ لوگ حنفی لوگ بڑے تیز ہیں، تعویلی ہو، تعویل کرتے رہتے ہو. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ تعویل تو ضروری ہے، کچھ نہ کچھ تعویل اگر نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ آپ کے لیے خراب ہوگا، میرے لیے خراب نہیں ہوگا. تو اس نے کہا میرے لیے مسئلہ کیسے خراب ہوگا؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں آیا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں نابینا و آخرت میں نابینا. تو ادھر نابینا